40-45 منٹس کی، تو اس میں نے نا یوٹیوب پہ اردو میں ترجمہ لگا لیا نا قرآن کی ایک آیت، وہ ایک آیت پڑھتا تھا، اس کو اردو میں ترجمہ کرتا تھا. تو وہ جو میں نے آیت جب میں نے سننی شروع کی نا، تو مطلب میرا خیال ہے میں تیسرے پارے تک پہنچی تھی. مطلب میرے ذہن میں ڈاؤٹس آنا شروع ہو گئے، کیونکہ ہر دوسری تیسری آیت کے بعد اچھا میں بڑی ڈسٹریس میں تھی. تو مجھے تھا کہ مجھے نا تھوڑا حوصلہ ملے گا، تسلی ملے گی قرآن کو پڑھ کے نا، کہ اللہ میاں کہیں گے فکر نہ کرو، میں تمہارے پاس ہوں، تمہارا خیال رکھوں گا. ایک جو بچپن میں آپ کو بتایا جاتا ہے نا کہ اللہ میاں آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں، اللہ میاں بچوں سے بڑا پیار کرتے ہیں. تو میں نے کہا کوئی اس طرح کے تسلی کے لفظ ہوں گے قرآن میں نا. تو قرآن میں اللہ میاں جو کانسٹنٹلی ایک گروپ آف کافر جو they were like present at one time in history، مسلسل ان کے بارے میں فکر مند تھے کہ یہ مجھے کیوں نہیں مانتے ہیں، میں ان کو مزہ چکھاؤں گا، میں ان کو جہنم میں پھینکوں گا، یہ آگ میں ہمیشہ جلیں گے، پھر وہاں پہ نہریں بہہ رہی ہوں گی اور حوریں ہوں گی. بار بار لائک ایوری تھرڈ فورتھ ورس مجھے تو لگ رہا تھا کہ ایک ہی بات ریپیٹ ہوئے جا رہی ہے، ریپیٹ ہوئے جا رہی ہے. پھر وہ مطلب بڑے ٹارچر طریقے سے کہ میں ان کی کھال نکال دوں گا، پھر نئی کھال آ جائے گی، پھر میں ان کے ساتھ یہ کروں گا، یہ دیکھیں گے میں ان کے ساتھ کرتا. اچھا ٹاپک، پھر کوئی رینڈم سی کوئی اسٹوری شروع ہو جاتی تھی، اس کے بعد پھر یہی بات، پھر کوئی اور ہاں کہانی. اچھا وہ کہانی بھی ختم نہیں ہوتی تھی، کہانی ہاں کہیں بیچ سے شروع ہوتی تھی، کہیں بیچ میں ختم ہو جاتی تھی، پھر وہ کچھ نئی بات شروع ہو جاتی تھی، پھر وہی دوبارہ کافروں کے ساتھ میں یہ کروں گا، اور جو متقین ہیں ان کے ساتھ یہ کروں گا. اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں فٹ ہوتی ہوں. لائک when is he gonna say کہ I got you، میں I am here for you. ایسا کوئی مجھے تسلی، میرا جو میں ڈسٹریس میں تھی نا، میں تھوڑی اور میں ڈسٹرب ہو گئی. میں نے کہا یہ اللہ میاں مجھے بار بار کیوں کہہ رہے ہیں میں تمہیں جہنم میں ڈالوں گا. مجھے لگا ہوں کہ وہ مجھے کہہ رہے ہیں میں جہنم میں جاؤں گی، کیونکہ گلٹ تو آپ کے اندر ہوتا ہے نا کہ آپ دوپٹہ نہیں لیتے، آپ نمازیں پوری نہیں پڑھتے، اور آپ سر کور نہیں کرتے، اور آپ غیر محرموں سے ملتے ہیں، اور وی ڈونٹ فالو اسلام the way Islam can needs to be followed as a women. تو عورتوں کے لیے تو بڑا مشکل ہے کہ انہیں تو نیا محرم سے بات بھی نہیں کرنی، کسی کو ہاتھ بھی نہیں ملانا. میں تو میرے تو فرینڈس ہیں، میں ان کو ہاتھ بھی ملا لیتی تھی میل فرینڈ سے، اور یہ وہ حق بھی کر لیتی تھی. مجھے تو ایسی بات، لیکن مجھے لگا کہ مجھے اللہ میاں کہہ رہے مجھے جہنم میں ڈالیں گے. تو میں نے کہا میں نے کیا کہ میں تو آلریڈی پریشان ہوں، مجھے کیوں جہنم میں ڈالیں گے. اچھا میں نے بند کر دیا، پھر میں نے دوبارہ کوشش کی، میں نے پھر پڑھنا شروع کیا. it was very heavy on my heart the قرآن. ٹھیک ہے، اس کے بعد 13 چیپٹر تک میں گئی ہوں، اور میں I gave up. اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی. اور پھر نا مجھے میں نے اپنی ایک فرینڈ سے ڈسکس کیا نا. اچھا وہ میری فرینڈ اس وقت اچھا امریکہ. اس میں ایک منٹ دینا مجھے. آئی ایم ریئلی سوری، میری تھوڑی عادت ہے ڈاکٹر مدیحہ جی بیچ بیچ پہ ٹوکنے کی. آئی ایم ریئلی سوری. اچھا جو مدیحہ جی نے کہا ہے، میں سارے مومنوں کو یہ چیلنج دیتا ہوں، ٹھیک ہے، جو عام مومن حضرات ہم کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور جو باقی مومن بھی ہے، ہم کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ ہندوستان میں، پاکستان کا اتنا تو میں نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن وہاں بھی لگ بھگ اسی طریقے کی ہی سچویشن رہے گی. لیکن یہ بات طے ہے کہ اکثریت جو ہے مسلمانوں کی، وہ قرآن کو معنی کے ساتھ نہیں پڑھتی ہے. مسلمانوں کی اکثریت، اگر میں ایک پرسنٹیج آپ کو بتاؤں تو 95% کہنا غلط نہیں ہوگا، 95% مسلمانوں نے قرآن کو معنی کے ساتھ، میننگ کے ساتھ ابھی تک نہیں پڑھا ہے. یہ حقیقت ہے. تو جو کوئی بھی پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے ڈاکٹر مدیحہ جی نے ابھی بتایا، آپ لوگ بھی ٹرائی کرو، ایک بار کھولو قرآن، اور جو بھی آپ جس لینگویج کو جانتے ہو، اردو جانتے ہو اردو ٹرانسلیشن لے لو، ہندی جانتے ہو ہندی ٹرانسلیشن لے لو، بنگالی جانتے ہو بنگالی ٹرانسلیشن لے لو، جو بھی آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کرو. ڈاکٹر مدیحہ جی نے جیسے بتایا ہے، آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. سٹوری کہاں سے شروع ہوئی، کب رک گئی، کہاں سے دوسری بات آ گئی، ہر 3-4 آیت کے بعد اللہ تم کو ڈرا رہا ہے، اس کے بعد جو ہے تم کو جہنم کی وہ ہولناکیاں بتا رہا ہے. یعنی یہی چلے گا، آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. انہوں نے تو بھی 13 چیپٹر جو ہے یا 13 پارے جو بھی انہوں نے کہا ہے، وہاں تک یہ پہنچ گئی. آپ 13 پارے یا 13 چیپٹر تک بھی نہیں پہنچ پاؤ گے.
بیچ میں سے ہی چھوڑ دو کہ یہ کیا مصیبت ہے. انہوں نے کہا نا بہت ہیوی جا رہا تھا, آپ لوگوں کے لیے بھی ایک دم ہیوی جائے گا, سمجھ میں ہی کیوں کہ نہیں آئے گا آپ لوگوں کو. پھر آپ غور و فکر کرو کہ وہ خدا جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کتاب کو, اور مومن حضرات یہ دعویٰ کرتے ہیں, یعنی جو سپیکرز اور ملا مولوی, کہ یہ کتاب اس کو ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا, لوگوں کے لیے بھیجا, تو وہ اتنی ان آرگنائز کیوں ہے, یہ اتنی ایمبیگیوس کیوں ہے, اتنی کنفیوزنگ کیوں ہے. پھر آپ اس پہ غور کرو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ خدا اس طریقے کی کا مطلب کیا کہتے ہیں, اتنی بیکار فارم میں اپنا میسج نہیں پہنچا سکتا. جو بھی اسکرپٹ رائٹر تھا قرآن کا, بڑا ہی گھٹیا قسم کا اسکرپٹ رائٹر تھا. آج کے اسکرپٹ رائٹر کوئی پکڑ لیتے تو وہ اور اچھے سے آپ کو جو ہے کتاب بنا کے دیتا. تو اس میں کوئی بھی نہ فصاحت اور بلاغت اور جو چورن بازی آپ کے ملا مولوی کرتے ہیں, آپ کو کچھ نہیں ملے گا. بس ایک بار پڑھ کے دیکھو. اور وہی ایکسپیرینس ڈاکٹر مدیہ جی کو بھی ہوا ہے اور انہوں نے ابھی شیئر کیا. پلیز گو ایڈ ڈاکٹر مدیہ جی. اچھا تو وہ پھر میں میری ایک فرینڈ تھی, وہ میرے میڈیکل کالج کی تھی, وہ پھر پی ایچ ڈی کے لیے ادھر آئی امریکہ. تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایتھیسٹ ہے. ٹھیک ہے, مجھے کافی دکھ ہوا. میں نے کہا may Allah guide her in right direction. جو ہم مسلمان کرتے ہیں ہمیں کافی افسوس ہوتا ہے کوئی اسلام سے نکل گیا. اب میں ظاہر ہے, میں نے آپ کو بتایا میں تیسری ٹائپ کی مسلمان تھی, میں خود بھی کافی ریشنل تھی, تو میں نے یہ تو نہیں کیا کہ میں اس کو مطلب اگریسو ہو جاؤں, اس سے بات چیت بند کر دوں. ظاہر وہ میری فرینڈ تھی, کیونکہ عام طور پہ جو یہاں پر مسلمان ہیں وہ the minute you say کہ آپ جو ہیں اسلام میں نہیں ہے تو وہ آپ سے بات چیت, آپ کا بائک آؤٹ کر دیتے ہیں, آپ سے بات چیت بند کر دیتے ہیں نا. تو وہ میں نے نہیں کیا, میں اس سے بات کرتی رہی. لیکن میں نے سوچا کہ میں اس کو دوبارہ اسلام میں لانے کے لیے میں اس کو اس کے جو آرگیومنٹس تھے وہ کہتی تھی سائنٹیفک مسٹیکس ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے قرآن میں. تو میں نے کہا میں نے ذاکر نائک کی ویڈیوز سننا شروع کی تاکہ میں اس کو جواب دے سکوں اس کے آرگیومنٹس کا کہ نہیں سائنٹیفک. تو میں کرتی گئی. تو میں یہ 2014 کی بات ہے. شروع تو میں نے اس لیے کیا کہ میں اس کو آرگیومنٹس کے جواب دوں. اب ہماری ریلیجن پہ ڈسکشن شروع ہو گئی. وہ مجھے آرگیومنٹس دیتی تھی تو میں کنونس ہو جاتی تھی. پھر میں دوبارہ جا کے پھر میں نے ذاکر نائک کو چھوڑ دیا. میں نے کہا نہیں, غامدی صاحب کو سنتے ہیں نا, غامدی صاحب کے پاس اچھے آرگیومنٹس ہیں. اب میں نے غامدی صاحب کو سننا شروع کیا. اب میرے ذہن میں یہ ڈاؤٹ ہو گیا تھا پیدا کہ واقعی ڈز گاڈ ایگزسٹ. تو غامدی صاحب کا ایک پورا لیکچر ہے کہ کیا خدا کا کوئی وجود ہے. وہ کوئی سننا شروع کیا, 50 منٹ گزر گئے, انہوں نے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ کیا خدا ایگزسٹ کرتا ہے. میری تسلی نہیں. میں نے کہا شاید میں نے مس کر دیا, انہوں نے جواب دے دیا ہے, شاید میں نے مس کر دیا. میں نے دوبارہ سنا, وہ پھر بھی 50 منٹ مشکل سی اردو گھما کے بعد کوئی میرے پلے نہیں پڑی. اس کے بعد میں نے اپنی فرینڈ سے کہا میں کیا کروں تو اس نے کہا ایسا کرو کہ میں تمہیں کچھ بکس بتاتی ہوں, پڑھو. تو مجھے کرسٹوفر ہچنس کی کتاب ہے گاڈ از ناٹ گریٹ, وہ میں نے پڑھی اور اٹ جسٹ لائک اوپنڈ آل دا ونڈوز ان مائی برین. اٹ جسٹ لائک ایوری تھنگ میڈ سینس. وہ جو میں نے دا گاڈ از ناٹ گریٹ پڑھی جو اس میں باتیں لکھی ہوئی تھیں وہ ایگزیکٹلی جو میں فیل کر رہی تھی, جو میرے ذہن میں آ رہا تھا, ایگزیکٹلی وہ ایوری تھنگ میڈ سینس. ٹھیک ہے, اس میں وہ سارے ریلیجنس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اب مذہب کے بارے میں جو کتابیں لکھی جاتی ہیں اس میں اسلام کو جو رائٹرز ہیں وہ نہیں ڈسکس کرتے جان بوجھ کے, کیونکہ آپ کو پتہ ڈر ہوتا ہے. سلمان رشدی کے ساتھ کیا ہوا. جب بھی کبھی کوئی اسلام کو ٹچ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو یہ لوگ قتل کر دیتے ہیں, اگریسو ہو جاتے ہیں. لیکن کرسٹوفر ہچنس کی کتاب میں اس نے کرسچینٹی کو بھی ڈسکس کیا, اس نے سارے ورلڈ ریلیجنس کو, میں خیال ہے ہندوازم کو بھی ڈسکس کیا, آئی ڈونٹ ریممبر. لیکن اس نے اسلام کو بڑے اوپنلی اس نے ڈسکس کیا اور اس نے کہا کہ یہ سارے مین میڈ ہیں اینڈ ایوری تھنگ. اینڈ اس نے ایک وہ اسٹوری ہے مدر ٹریسا والی کہ کس طرح یہ سب مذہب بے وقوف بنا رہے ہیں. اس کے بعد میں نے رچرڈ ڈاکنز کی کتاب پڑھی. اس کے بعد میں نے ڈینیل ڈنیٹ کی بریکنگ دا اسپیل پڑھی. پھر میں نے سیم ہیرس کی پڑھی. ایک تو اس کی 2-3 کتابیں ہیں جو بہت زبردست ہیں, اینڈ آف فیتھ. اس کے بعد اس کی ایک مورل لینڈسکیپ, اور ایک اور بک ہے جو بہت زبردست ہے, لیٹر ٹو کرسچن نیشن. اور وہ یہ ساری کتابیں جب میں نے پڑھی اس کے بعد میں نے سیپینز پڑھی.
everything fell into place. مجھے کچھ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی اس کے بعد. It just kept on building up کہ واقعی یہ مذہب جو ہیں سارے مین میڈ ہیں اور انسانوں نے خود بنائے ہیں. اس وقت they were trying to understand کائنات کے رازوں کو سمجھنے کے لیے سمپل مائنڈیڈ لوگوں نے بنائے تھے. بیسکلی چھوٹے چھوٹے کلٹس کی صورت میں یہ ڈیولپ ہوئے اور پھر آہستہ آہستہ اسٹیٹ لیول پہ جب انہوں نے اپنایا گیا لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے, اوپریس کرنے کے لیے, تو پھر اس طرح سے ان کو پروپیگیٹ کیا. پھر جنگیں ہوئیں, لوگوں نے قبضے کیے, انویڈ کیے, اور اس کے بعد جہاں جہاں جو جس مذہب نے کانکر کیا یا ان کو قبضہ کیا وہاں پہ لوگ گئے اور وہ اس طرح سے انہوں نے اپنی مذہب لوگوں کو مذہبی بنایا. تو ایوری تھنگ میڈ سائنس. اس کے بعد تو آپ کو, لیکن وہ قرآن آپ آپ مذہب کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ آپ کو ایک تو یہ کہ سب سے زیادہ خوف آپ کو آخرت کا ہوتا ہے, مرنے کے بعد آپ کے پاس کیا ہوگا. لیکن مجھے اس لیے زیادہ نہیں ہوا کیونکہ جو اللہ کا جو امیج تھا نا, جو بنا ہوا تھا میرے ذہن میں, وہ شیٹر ہو گیا قرآن پڑھ کے. مجھے اللہ لگا بہت نارسسسٹ ہے. ہی جسٹ وانٹس ٹو بی پریزڈ. اپنی خود ہی تعریفیں کیے جا رہا ہے, تعریفیں کیے ہی جا رہا ہے. ہر تیسری آیت کے بعد یہ بھی آتا تھا, ایک تو جنت دوزخ کا بتا کے پھر خدا غفور ہے, رحیم ہے, پھر کوئی اور تعریف آ جاتی تھی. مجھے سمجھ نہیں آیا, میں نے کہا کیوں اپنی بار بار تعریف کیے جا رہا ہے. وی گاٹ اٹ, لائک آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ کوئی آتھر, جس طرح میں اپنی کتاب لکھتی ہوں نا, میں ہر کتاب کے ہر صفحے پہ میں لکھوں میں بہت زبردست ہوں, آئی ایم لائک گریٹ. پھر میں اگلے پیج پہ تو آپ اریٹیٹ ہو جائیں گے, یار ہم نے سن لیا آپ گریٹ ہیں, لیکن گریٹنس کا تو دوسرے لوگ بتائیں گے نا کہ آپ گریٹ ہیں کہ نہیں, آپ خود تو نہیں بتائیں گے کہ آپ گریٹ ہیں. تو کیا مجھے بات ہے. لگا کہ گاڈ اتنا نارسسسٹ کیوں ہے. پھر مجھے لگا کہ گاڈ بائی پولر ہے. ایک طرف اچھا یہ چیز مجھے کبھی ہضم نہیں ہوتی کہ بلکہ میں ابھی کچھ دن پہلے ایک ٹویٹر اسپیس پہ تھی اور میں کہہ رہی تھی جب میں نے قرآن کو پڑھا تو مجھے لگا کہ ایک ٹاکسک بک ہے, کیونکہ اتنی اگریشن ہے. ایک تو مسلمانوں کو دوسرے کرسچنز اور کیا جوز یہود و نصارہ کر کے اتنا اگر ایک گاڈ نے پوری دنیا بنائی ہے تو وہ انسانوں کو محبت کا پیغام دے, وہ کیوں لڑوا رہا ہے انسانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے, کیوں یہود و نصارہ کر کے وائی گاڈ. دیکھیں اتنی بلینز اینڈ بلینز آف گیلیکسیز ہیں, بلینز اتنی انفینٹ یونیورس ہے, اس میں ایک چھوٹی سی دنیا ہے, اس میں ایک ذرے جتنی ڈاٹ جتنی, اس میں انسان ہے جو کہ لائک ڈاٹ کے اندر آپ ایک انسان ڈالیں وہ اتنا چھوٹا ہے. اس میں گاڈ کے پاس کوئی ٹاپک نہیں ہے سوائے وہ انسانوں کی کیئر کرے کہ وہ اس کو مانتے ہیں کہ نہیں. لائک وڈ یو کیئر. میں اپنی ایک لائیو اسٹریم میں نے بات کی تھی کہ آپ سمجھیں کہ آپ گوگل کے سی ای او ہیں, جو گوگل پوری دنیا کو جو پھیلی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ پاکستان کے یا انڈیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں آپ کے گوگل کے آفس کا جو سمجھے کہ کوئی چپڑاسی ہے, آپ کو یہ فکر ہے کہ وہ چپڑاسی مجھے مانتا ہے کہ نہیں سی او, کہ میں سی او ہوں کہ نہیں. آپ مطلب آپ کو کانسٹنٹلی ٹینشن ہے, آپ ایک پوری کتاب لکھتے ہیں, اپنی آخری کتاب یہ گوگل کا ایک مینول چھاپتے ہیں جو کہ آخری مینول ہے, اور اس میں آپ کو فکر ہے کہ وہ چوکی دار آپ کو مانتا ہے کہ نہیں. لائک واہ. مجھے لگا کہ یہ ہے گاڈ کا مائنڈ سیٹ. آئی جسٹ couldn't believe کہ دس از the God who made the whole universe. Nobody can convince me کہ گاڈ کی فکر یہ ہے کہ لوگ اس کو مانتے کہ نہیں. Why would you care? Like if you made the universe like this, اتنی grand universe, it speaks for itself, it's so grand. If the author of Quran is the God who made the universe, he wouldn't care کہ لوگ اس کو مانتے ہیں کہ نہیں. بالکل, بڑی زبردست آپ نے گوگل والی جو مثال دی ہے بڑی زبردست دی ہے, اور مومن حضرات کو خود اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ آپ لوگوں کا جو سو کالڈ خدا ہے, اور جہاں تک میری سمجھ ہے مجھے نہیں لگتا کہ دنیا میں جتنے بھی ریلیجن موجود ہے اس میں سے جو یہ اسلام والا خدا ہے, اسلام والا اللہ ہے, اس کے جیسا نارسسسٹ خدا کسی اور کے جتنے بھی ریلیجن ایگزسٹ کرتے ہیں ان کے کانسیپٹ میں ہوگا کہ وہ کنٹینیوسلی یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری بڑائی کرے, پریز کرے, اور مجھے اگر نہیں مانا تو میں ہمیشہ کے لیے انفینائٹ ٹائم کے لیے اس کو جو ہے وہ جلاؤں گا. تو اتنا خطرناک
خدا تو میرے کو نہیں لگتا کسی اور کے کانسیپٹ میں ہوگا جو کہ اسلام میں ہے. اور اگر کوئی قرآن پڑھے تو یہ والی فیلنگ اس کو ضرور آئے گی کہ یار مطلب اس کو کیوں منوانا ہے بھائی, کیوں منوانا ہے اس کو, کیا مل جائے گا اس کو منع. اور مومن حضرات بھی جب آ کے یہ جب ہم سوال کرتے ہیں اس کے جواب میں ایسی جلیبی بناتے ہیں. ایک بار تو یہ کہتے کہ اس کو فرق نہیں پڑتا, آپ اس کی عبادت کرو نہیں کرو, آپ کافر ہو جاؤ, آپ مرتد ہو جاؤ, پوری دنیا اللہ کی عبادت نہیں کرے, اس کے خدا ہونے میں ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا. جب آپ یہ بات بھی کرتے ہو کہ فرق نہیں پڑے گا, پھر اس کو کیوں اتنا فرق پڑ رہا ہے کہ وہ بے چین ہو جا رہا ہے, تل ملا رہا ہے, مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے وہ اپنی عبادت کروانے کے لیے, اور جو اس کی بات جو ہے نہیں سن رہا پھر اس کے لیے سزاؤں کی بات کرتا ہے وہ. یہ کیسا آپ لوگوں کا خدا ہے یار, اتنا نارسسسٹ. اچھا اس کو پھر وہ یہ بھی چاہتا ہے, وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ جو ہے نا پاک صاف رہو, ایک دم صاف ستھرے رہو. وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ گناہ کرو اور گناہ کرنے کے بعد پھر معافی مانگو, تب اللہ کو خوشی ہوتی ہے. حدیث ہم نے آپ کو بار بار بتایا, اللہ نے کہا کہ اگر جو لوگ ہیں وہ اگر گناہ کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ جو ہے ان کو تباہ کر کے دوسری ایک قوم لے کے آئے گا جو گناہ کرے گی اور اس کے بعد اللہ سے معافی مانگے گی, تو اللہ ان کو معاف کرے گا. تو یہ کیسا خدا ہے جو چاہتا ہے کہ لوگ جو ہے گناہ کرے اور پھر معافی مانگے؟ پورا کھیل تو اس نے اس طریقے سے ہی رچا نا, یہ تو پورا پری پلان تھا اللہ کا. اس نے ہی خود جو ہے وہ کانسیپٹ آف ایول جو ہے وہ شر کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ اندر ڈالی, پھر شیطان کو بھی لگا دیا تاکہ وہ شر کرنے میں اس کو اور آگے بڑھائے, بہکائے. تو یہ پورا کانسیپٹ ہی پورا فلاڈ ہے اور بالکل ان لاجیکل نان سینسیکل کانسیپٹ دیتا ہے اسلام آپ کو. ٹیسٹ کا اور یہ سزا کا, گناہ کا, سارے کے سارے کانسیپٹ ان لاجیکل ہے. یہ باتوں پہ آپ لوگوں کو, خاص کر کے جو مومن حضرات ہیں, ان کو ان باتوں پہ سوچنا چاہیے, کیونکہ آپ لوگوں کے وجہ سے, آپ لوگوں کے وجہ سے ان دی سینس کہ آپ کے اسلام کے وجہ سے آپ دماغی اپنگ ہو گئے ہو, اور اسی دماغی اپنگتا میں آپ نے جہاں بھی آپ کی میجورٹی آئی ہے وہاں کا آپ لوگوں نے ستیہ ناش کر دیا ہے. اب کچھ نہیں بچا تو ویسٹ کی بھی آپ لوگ بمبو لگانا شروع کر دیے. آئے دن ہمیں جو ہے وہ کیسز نظر آتے ہیں کہ کیا معاملات آپ ادھر کرتے ہو. شریعہ کا آپ کو وہاں پہ جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ شریعہ چاہیے, اس طریقے کی چیزیں آپ لوگ ایسے خدا کے لیے کر رہے ہو. یار خود بھی چین سے رہو, دوسرے کو بھی چین سے رہنے دو. تو مدیہ جی, یہ جو ٹائم تھا, آپ نے جیسے کہا کہ آپ یو ایس گئی اور وہ جو آپ کی ایتھیسٹ دوست تھی, اس نے جب آپ سے کہا تو آپ یہ چاہ رہی تھی کہ میں اس کو اسلام میں لے کے آؤں گی, اور آپ نے پھر سے پڑھنا شروع کیا. پھر آپ کو یہ جو کتابیں ملی, کتنا عرصہ اس میں, عرصہ نہیں بولوں گا, کتنے سال گزرے آپ کو اس میں, کتنا مجھے وقت لگا؟ مجھے 2 سال لگے. لائک مجھے مطلب میں اس میں, کیونکہ پھر میں نے 2-3 دفعہ قرآن پڑھا اس کے بعد. میں یہ نہیں کہ میں پھر کرٹیکلی قرآن کو پڑھنا شروع ہوئی کہ مجھے ڈاؤٹ پورا ہو گیا تھا, بٹ آئی وانٹیڈ ٹو میک شیور آئی ایم میکنگ دا رائٹ ڈیسیژن. کیونکہ ظاہر ہے مذہب کو تو نہیں آپ چھوڑنا, اتنا آسان نہیں ہے مذہب کو. آپ کسی کو کہیں نہیں یہ تم اللہ تمہارا ایگزسٹ نہیں, آپ وہی کرتے ہیں جو جلیبیاں. میں بھی جلیبیاں بناتی تھی اپنی فرینڈ کے آگے. میری فرینڈ بلکہ اب مجھے یاد کراتی ہے کہ میں کیسے جلیبیاں بناتی تھی, کیسے میں ریشنلائز کرنے کی کوشش کرتی تھی. لیکن جب مجھے ہوا کہ پکا یقین ہو گیا کہ یہ جھوٹ ہے, پھر میں نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو میک شیور بیکاز آئی ایم ویری میٹیکولس, میں آئی ایم میکنگ دا رائٹ ڈیسیژن. تو پھر میں نے قرآن کو ایز اے کریٹیکل آئی سے پڑھنا شروع کیا. اس کے بعد مجھے اتنی چیزیں نظر آتی تھیں. پھر تو جب آپ کے عقیدت کی پٹی آپ ہٹا کے جب قرآن کو پڑھتے ہیں نا کہ ایز این ایوریج بک, تب آپ کو قرآن جسٹ ڈزنٹ میک سینس. کیونکہ میرا خیال ہے وہ کرسٹوفر ہچن نے کہا تھا, نو ون ایور سیٹ ڈاؤن آن اے ویکینڈ ٹو ریڈ قرآن. لائک کوئی بھی اپنے فارغ ٹائم میں, باہر بارش ہو رہی ہے, اچھا سا موسم ہے, اور آپ اٹھائیں قرآن پڑھیں کہ چلو قرآن پڑھتے ہیں, بڑی اچھی بک ہے. کیونکہ اس میں اتنی بورنگ ہے کہ قرآن, اتنی خدا کا اتنا نیگیٹو ہے, ایسا لگتا ہے خدا بائی پولر ہے. ایک وقت کہہ رہا ہے میں جنت میں ڈالوں گا, پھر جہنم میں ڈالوں گا. ایک جو انسان ہے نا جس کے دل میں ذرا سا بھی ہمدردی ہے, دوسرے انسانوں کے لیے پیار ہے, اس کے بجائے اس کے باوجود کہ ان کا کیا مذہب ہے. اگر آپ کو انسانوں سے محبت ہے نا,
اور آپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ کس کا کیا مذہب ہے، تو آپ کو یہ بک ہضم نہیں ہوگی۔ تو مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی کہ صرف آپ مسلمان ہونے کی وجہ سے جنت میں جائیں گے اور باقی لوگ جہنم میں جائیں گے، آپ جیسے دوسرے انسان انہوں نے کیا کیا ہے، وہ تو اس مذہب میں پیدا ہوئے اس لیے وہ اس مذہب میں ہیں، تو ان کا صرف یہ قصور ہے کہ وہ غلط مذہب میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ان کو تو پیدا بھی اللہ میاں نے اسی مذہب میں کیا، تو وہ سب کو مسلمان پیدا کر دیتے۔ مطلب یہ آپ اس طرح کی کوشچنس سوچتے ہیں۔ تو مجھے لگا کہ خدا پیسو اگریسو ہے، کبھی مطلب بہت اچھا ہے، پھر بہت مطلب جسٹ اٹس اے ویری ٹاکسک بک، مجھے یہ لگا ٹاکسک ہے، ٹھیک ہے۔ جب میں یہ اپنے ایک فرینڈس کے سامنے کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے آپ کو اس لیے ٹاکسک لگی ہے بک کیونکہ آپ کے اندر انسانیت زیادہ ہے، کمپیشن ہے۔ لیکن جب ایک مذہبی مسلمان جو ہے اس کتاب کو پڑھتا ہے، سمجھے کہ آئسس ٹائپ کا مسلمان یا طالبان ٹائپ کا مسلمان، تو وہ بڑا اٹ گیوز دا بوسٹ ٹو یور ایگو کہ میں جنت میں جاؤں گا اور باقی جو ہیں جہنم میں جائیں گے، سو اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کے اندر کتنی ہیومینٹی، کتنا کمپیشن ہے۔ اگر آپ کو کمپیشن ہوگا تو آپ ضرور کہیں گے کہ باقی کیوں جائیں گے، ان کا کیا قصور ہے، وہ بھی آپ ہی کی طرح کے انسان ہیں، ڈیلی اپنی جاب پہ جاتے ہیں، کماتے ہیں، گھر واپس آتے ہیں، بچوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، لائک what are they doing different other than the rituals ہی ہے نا جو ہر مذہب میں ڈفرینٹ ہے۔ اور خدا کا کانسیپٹ تو ہے، کسی میں ایک ہے، کسی میں کئی ہیں، کسی میں کوئی خدا نہیں ہے، ان کے ویسے ہی بدھزم جس طرح ہے۔ تو اس میں پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ صرف اس وجہ سے پھر ایک کوشچن یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں تو یہ اس کا اور اللہ اتنا ارریشنل ہے کہ وہ سمجھتا نہیں کہ آپ کا تھاٹ پروسیس کیا ہے، آپ بڑے سسٹمیٹک طریقے سے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، تو صرف اس نتیجے پہ اس ذہن کے ذریعے جو اللہ نے ہی آپ کو دیا ہے، اگر آپ اس پہ پہنچ گئے ہیں تو وہ آپ کو اس چیز کے سوچنے کی بس سزا دے گا آپ کو۔ تو یہ باتیں جو ہے نا بڑی فلسافیکل ہیں، یہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ سوچیں۔ اب میں قرآن کی بتاتی ہوں کہ جو چیزیں جو فائنل مجھے لگا کہ دس از ناٹ ریٹن بائی گاڈ، اٹ از ریٹن بائی سم ہیومن، اور ہیومن کا کلام ہے۔ ایک واقعہ تھا جن کو اب ورسز آف کنوینئنس کہا جاتا ہے، جو سیلف سرونگ ورسز پروفٹ کی اپنی زندگی پہ ہیں۔ ایک تو وہ عائشہ کی جب ہار گم ہو جاتا ہے نا، تو اس میں ایک ورس ہے، پوری عائشہ کے ہار کے گم ہونے کی سٹوری ہے، پھر اللہ میاں ایک اسپیشل آیت بھیجتے ہیں کہ عائشہ جو ہے وہ انوسنٹ ہے۔ ایک اور وہ مجھے ورس پڑھ کے ہوا کہ یار یہ خدا کی آخری کتاب میں کیا کریے وہ ورس، ہم کیا کریں اس سٹوری کا، what are we supposed how a human of today is supposed to make sense of this ayat, like ہم کیا کریں سٹوری کو سن کے، اس وقت وہ ہوگا واقعہ، لیکن اس کا 33 کی 50 آپ نے پڑھی ہے مدیہ جی؟ کون سی 33 سورہ احزاب کی 50، شاید یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا تو بڑا عجیب لگا ہوگا۔ کون سی والی؟ میں مجھے یاد ہے، میں نے پڑھا شیئر تو کرتا ہوں، بڑی کامیڈی ورڈس ہے۔ ایک منٹ رکو یار، وہ کون سی والی آیت ہے؟ پھوپھو کی بیٹیاں ماموں کی، ہاں یہی والا ہے۔ ہاں وہ پڑھی ہے وہ، اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس کہ اللہ نے تم کو یہ کون سا خدا ہے بھائی، یہ جو آخری کلام میں ہے اس طریقے کی بات کر رہا ہے؟ نیچے لے کے آئیے تھوڑا ٹرانسلیشن میں، ہاں اردو میں دیکھیے، میں بھی پڑھ دیتا ہوں یہاں سے۔ یہ دیکھیے آیت کیا کہتی ہے: اے نبی، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئی، اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھوپھی زاد اور ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کیا ہو، اگر نبی اسے نکاح میں لینا چاہے، یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ عام مومن پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کیے ہیں، تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنیٰ کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ کیا چل رہا ہے یہ؟ نہیں، لیکن اس میں یہ دیکھیں نا، اتنا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو کزن میرج ہے اس کی وجہ سے تو اتنی جینیٹک ڈیزیزز ہیں، تو اس کا مطلب ہے جس نے قرآن لکھا ہے اس وقت اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ کزن میرج جو ہے وہ
اس کی وجہ سے لوگوں میں اتنی بیماریاں, اور اس لیے اتنی زیادہ اسلام میں جو مسلمانوں میں کزن میرجز پاکستان میں تو بہت زیادہ ہے, اور یو کے میں بلکہ آئی تھی اسٹڈی کے اتنی زیادہ جینیٹک ڈیفیکٹس کے ساتھ بچے پیدا ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آیت جو ہے اللہ کی نہیں ہو سکتی ہے, تو کسی آدمی نے لکھی ہے, اور وہ اپنی کوئی اچھے طریقے سے بات کر دیتا کہ تمہارے جو ریلیٹیوز ہیں, فرسٹ بلڈ ریلیٹیوز ہیں, وہ حلال ہیں. لائک مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتی, ساری جو ہے شادی بیاہ کے اس پہ ہی گھوم رہی ہے, سیکس پہ, سیکس لیوز پہ, اس طرح کی. اچھا, ایک اور آیت جو تھی وہ جس پہ مجھے جا کے جو پرابلم ہوئی وہ تھی زینب, جو زید کی بیوی تھی. زید کی بیوی کے لیے کہ گاڈ میڈ جو آپ اڈاپٹیڈ بیٹے کی بیوی سے تمام مسلمان, وہ پتہ نہیں مجھے کون سی آیت ہے, تمام مسلمانوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویاں حلال ہیں. اب یہ اتنی اسپیسیفک آیت کہ کتنے مسلمان ہیں جو اپنی بہو سے اپنے منہ بولے بیٹے, کتنے مسلمانوں کی منہ بولی بیٹے ہوتے ہیں, کتنے مطلب مسلمان ہیں جو اس آیت سے فائدہ اٹھایا ہے. ابھی بھی آج کل کے دور میں بھی کوئی رائٹ مائنڈیڈ مسلمان اپنی بہو سے شادی نہیں کرتا. میں نے تو نہیں اپنے ریلیٹیوز میں یا اپنے جاننے والوں میں کسی کو دیکھا کہ اپنی بہو سے کسی آدمی نے شادی کی ہو. آپ کو مسلمانوں میں بہت کم کوئی ایسی مطلب بہت ہی انیوژل کیس ہوگا جس میں کسی نے اپنی بہو سے شادی کی ہوگی. تو یہ this just serves the purpose to one man. ہمیں پتہ ہے صرف ایک شخص ہے جس نے اپنی بہو سے شادی کی ہے. منہ بولے بیٹے کو بھی بیٹا ہی تو مانا جاتا ہے. اگر تو کیا ہوا یہاں پہ, تو امریکہ میں تو اگر آپ بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں, آپ اس بچے کو بھی کبھی کبھار نہیں بتاتے کہ آپ اڈاپٹیڈ ہیں. لائک دے فائنڈ آؤٹ دے گرو اپ. تو ان کی جو بیٹی ہے وہ بہو جو ہے وہ آپ کی بیٹی کی طرح ہوتی ہے. تو کوئی بھی مسلمان شادی نہیں کرتا اپنی بہو سے. مسلمانوں کو یہ بات خود پتہ ہے, اور وہ اس بات پہ کیوں نہیں غور کرتے کہ اس آیت سے صرف ایک شخص کا فائدہ ہوا, یہ صرف ایک شخص کے لیے لکھی گئی ہے. اچھا مدیحہ جی, آپ نے بالکل صحیح کہا. یہاں پہ دیکھیے نا کہ ہر جگہ پہ مومن حضرات کی ہپوکریسی نظر آتی ہے. مومن حضرات خود اس طریقے کے کام نہیں کرتے ہیں, لیکن وہ ڈیفینڈ ضرور کریں گے رسول اللہ کو خود اپنے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ریشنلائز کرتے ہیں. آپ کو بچپن میں آیت بہت ہی مزے. ایک منٹ, اچھا یہ والی ایک فنی سی کلپ آپ کو جو اسپیشل وہ چھوٹ رسول اللہ کو دی گئی تھی, ذرا یہ بھی سن لیجئے گا. ایک شارٹ سا ویڈیو ہے ہمارے حجت المرتدین صاحب کا, لگائیے امت صاحب. دیکھیے یار, اندھے پر, لنگڑے پر اور بیمار پر اور خود پر کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں میں کھانا کھا لیا کرو. یار یہ مجھے بتا یار, اسی کیا ضرورت ہے یار. اپنے گھروں سے کھا لو یا اپنے باپوں کے گھروں سے. ہاں یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے